العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 75واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے اہتمام بالصلاۃ و امامت ابی بکر، نماز کا اہتمام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت۔ مرض الوفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بہت زیادہ اہتمام تھا، لوگوں کی نماز کی فکر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے سے عاجز ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو نماز کی امامت کا حکم فرمایا۔ اہتم اہتمام کرنا، پابندی کرنا، فکر کرنا۔ امامت، امام بننا اما یا امو سے ہے۔ وَثَقُولَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیماری ثقیل ہو گئی، سخت ہو گئی۔ فقال اصل الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی نہیں، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فقال ضعوا لی ماء فی المخضب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگن میں میرے لیے پانی رکھو۔ مخضب، مخاضب، لگن، ٹب، وہ برتن جس میں کپڑے وغیرہ پانی میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں۔ ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه، تو لوگوں نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر اٹھنے لگے۔ ذهب لينوء، ناء ينوء نوءا، اٹھنا، اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاغمی علیہ، بے ہوشی طاری ہو گئی، مجہول استعمال ہوتا ہے۔ ثم افاق فقال اصل الناس، پھر افاقہ ہوا تو فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ افاق یفیق افاقتاً، افاقہ ہونا، بیماری میں کچھ تخفیف ہونا۔ قالوا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کی نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ قال ضعوا لی ماء فی المخضب، فرمایا لگن میں میرے لیے پانی رکھو۔ ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمی علیہ، لوگوں نے ایسا کیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق فقال اصل الناس، پھر کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ قالوا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، فرمایا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول۔ قال ضعوا لی ماء فی المخضب، فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمی علیہ، لوگوں نے ایسا کیا، آپ نے غسل فرمایا، اٹھنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق فقال اصل الناس، پھر افاقہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ قالوا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر ہے۔ جب بے ہوشی سے کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ والناس عقوف فی المسجد ینتظرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ العشاء، لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ عاکف کی جمع عقوف، ٹھہرا ہونا، مقیم ہونا، اسی سے اعتکاف ہے۔
فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر بان یصلی بالناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صلی بالناس، نماز پڑھانا، تو با آئے تو نماز پڑھانا، بغیر با کے نماز پڑھنا۔ وکان ابو بکر رجلا رقیقا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی تھے، تو آپ کا مصلی خالی دیکھ کر ان پر گریہ طاری ہو جاتا، وہ نماز نہ پڑھا پاتے، ایسا بہت ممکن تھا۔ فقال یا عمر صلی بالناس، تو ابو بکر نے کہا عمر تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ فقال انت احق بذلک، عمر نے کہا تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ فصلی بہم تلک الایام، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دنوں میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد خفة فخرج بین رجلین احدهما العباس والآخر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما لصلاۃ ظہر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفت محسوس کی تو دو شخصوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان میں سے ایک عباس اور دوسرے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ علیہ السلام نماز ظہر کے لیے تشریف لائے تھے۔ خفت ہلکا پن، طبیعت میں جو بوجھل پن ہوتا ہے، مرض کی جو شدت ہوتی ہے، اس سے کچھ خفت اور سہولت آپ نے پائی، تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سہارے آپ نماز ظہر کے لیے تشریف لائے۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب لیتأخر، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، الام غلط ہے، ذهب لیتأخر، پیچھے ہٹنے لگے۔ فأومأ الیہ الا یتأخر، تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں، اومأ یومئ ایماء، اشارہ کرنا۔ وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنبِهِ، ان دونوں کو حکم دیا، یعنی عباس اور علی کو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اجلساہ الی جنبہ، ان کے پہلو میں ان کی ایک طرف بٹھا دیا، جنب جنوب، جانب، ایک سائیڈ، کنارہ۔ فجعل ابو بکر یصلی قائما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ خطبۃ الوداع، الوداعی خطبہ، الوداعی تقریر۔ وکان فیما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس علی المنبر عاصبا رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر جو گفتگو فرمائی اس میں سے کچھ یہ ہے۔ عاصبا رأسہ، دوران گفتگو آپ اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھے۔ تو کان فیما تکلم به رسول اللہ وهو جالس علی المنبر، ممبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی اس کا کچھ حصہ آگے آ رہا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہنے اور اپنے پاس آ جانے کے مابین، تو اس بندے نے ان چیزوں کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ خیر، تخییر، اختیار دینا، تو آپ علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو دنیا میں رہو یا ان نعمتوں میں چلے آؤ جو اللہ کے پاس ہیں، تو اس بندے نے ان چیزوں کو اختیار فرمایا جو اللہ کے پاس ہیں۔ وفہم ابو بکر معنی هذه الکلمہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کا مفہوم سمجھ گئے، اس بات کا معنی سمجھ گئے۔ فہم یفہم فہمن، سمجھ جانا، معنی معانی، بات کا مفہوم، بات کا معنی۔
कलिमतुन की जमा कलिमात। वारफ़ अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नफ्सहु फबका, और पहचान गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अपनी ज़ात मुबारका को मुराद ले रहे हैं, तो वो रो पड़े। आना यानी मुराद लेना, तो आप एक बंदे की बात कह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उस बंदे से ख़ुद आपकी ज़ात मुबारका मुराद है। तो हज़रत अबू बकर मारे गमी के रोने लगे। वक़ाल बल नहनु नफ़दीक बिअनफुसिना व अबनाइना, और फरमाया नहीं, हमारे माँ बाप, हमारी जानें और हमारे बेटे आप पर कुर्बान, हम आप पर अपने आप को और अपने बेटों को कुर्बान करते हैं। यानी आप हमें अपनी मुफारकत का गम न दीजिए। फ़दा यफ़दी, कुर्बान करना, फ़िदा करना। आखिर नज़रतिन इलल मुस्लिमीन वहुम सुफूफ़ुन फ़िस्सलाह, मुसलमानों की तरफ आखिरी निगाह जबकि वो नमाज में सफ़ बांधे हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी निगाह जो मुसलमानों की तरफ डाली, अपने सहाबाए किराम की तरफ डाली, इस हालत में कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, सफ़ों में थे। नज़रा, नज़रात, निगाह। सुफूफ़ुन, सफ़ुन की जमा है। वकान अबू बकरिन युसल्ली बिल मुस्लिमीन, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को नमाज पढ़ाते रहे। हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैनि वहुम सुफूफ़ुन फ़ी सलातिल फ़ज्र, यहाँ तक कि जब पीर का दिन आया और मुसलमान फ़जर की नमाज में सफ़ बस्ता थे, सफ़ों में खड़े थे। कशफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरती यंजुरु इलल मुस्लिमीना वहुम वक़ूफ़ुन अमाम रब्बिहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा हटाया, मुसलमानों को देखने लगे, इस हालत में कि वो अपने रब के सामने खड़े हैं। सित्र, अस्तार, पर्दा। हुजरा की जमा हुजरात। वक़ूफ़, वाक़िफ़ की जमा है, खड़ा। वक़ूफ़ुन अमाम रब्बिहिम, वो अपने रब के सामने खड़े हैं। वरा कैफ़ अस्मरा गर्सु दावतिही व जिहादिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुशाहदा किया कि कैसे आपकी दावत और जिहाद का पौधा समर आवर हो चुका है। अस्मर युस्मिरु इस्मार, फल आवर होना, फल लाना, फलना, फूलना, फ़ायदा देना। गर्स की जमा गरास, पौधा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के दिलों में दावत और जिहाद का जो पौधा लगाया था, जो आपने मेहनत की थी, कोशिश की थी, तो आपकी कोशिश बराबर हो गई। ये पौधा बड़े होकर दरख्त बन गया, फल लाने लगा। फ़मुलिया मिन सुरूरी मल्लाहु बिही अलीम, तो आप इतने खुश हुए जिसकी कैफियत को अल्लाह ही जानता है। तो खुशी से आप भर गए। मुलिया मजहूल इस्तेमाल होगा, मला यमला मलन, भरना। तो फ़मुलिया मिन सुरूर मल्लाहु बिही अलीम, तो आप खुशी से इस कदर भर गए, इस कदर आपको खुशी और मसरत हुई जिसकी कैफियत और हकीकत अल्लाह ही जानता है। यानी बहुत ज़्यादा खुश हुए। वस्तनारा वजहुहु वहुव मुनीरुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा, जबकि वो तो रोशन ही था। पहले से आपका चेहरा मुबारक खूबसूरत, मुनव्वर, 14वीं के चाँद से ज़्यादा नूरानी था, और मज़ीद उस मुबारक चेहरे पर जब खुशी के आसार हुएदा हों तो उसकी नूरानियत, उसकी चमक दमक का क्या कहना। इस्तनार यस्तनीर इस्तिनारतन, रोशन होना। मुनीर इनारा से इसमें फ़ाइल है, रोशन। यक़ूलु सहाबतु रज़ियल्लाहु अन्हुम, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम फरमाते हैं, कशफ़ नबी सित्र हुजरत आयशा यंदुरु इलैना वहुव क़ाइमुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया, आप हमारी तरफ खड़े होकर देख रहे थे। कशफ़ यकशिफ़ु कशफ़न, हटाना। यंदुरु इलैना वहुव क़ाइम, हाल है, खड़े होकर हमारी तरफ देख रहे थे। कअन्न वजहहु वरक़तु मुस्हफ़िन, ऐसा लग रहा था कि आपका चेहरा मुबारक
مصحف کا ایک ورقہ ہے، قرآن کریم کا ایک صفحہ ہے۔ مصحف، مصاحف قرآن کریم کو کہا جاتا ہے۔ ورقۃ کی جمع ورقات، پیج، صفحہ۔ ثم تبسم یضحک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہنسے، خفیف سی ہنسی آپ کے چہرہ اقدس پر طاری ہوئی۔ تبسم باب تفاعل سے مسکرانا۔ فہممنا ان نفتتنا من الفرح، تمہارے خوشی کے ہم نے فتنے میں پڑھنے کا قصد کیا۔ فتنے میں پڑھنے کا مطلب نماز توڑنے کا قصد کر دیا کہ ہم نماز توڑ کے آپ کے چہرہ انور کو دیکھیں۔ فہممنا قصد کرنا، ان نفتتنا من الفرح کہ ہمارے خوشی کے فتنے میں پڑ جائیں، یعنی نماز توڑ کر آپ کو دیکھنے لگے۔ وظننا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، ہم نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلنے والے ہیں۔ فاشار الینا ان اتموا صلاتکم، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں اشارہ دیا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ ان تفسیریہ ہے، اتم اتمام پورا کرنا، امر کا صیغہ ہے۔ ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو۔ وارخ السترہ، اور آپ نے پردہ لٹکا دیا۔ ارخا یرخی، ارخا لٹکا دینا، یہ جو پردہ ہٹایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس درست کر دیا، اور یہ چہرہ اقدس جو مصحف کے ورقے کی طرح تھا، 14ویں کے چاند کی طرح تھا، روپوش ہو گیا۔ وتوفی من یومہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن وفات پا گئے۔ ومدت اکف للوداع تصافحت وکادت عیون للفراق تسیل، الوداعی کے لیے ہاتھ بڑھائے تاکہ مصافحہ کریں، تو فراق کی غمی میں آنکھیں بہنے لگی۔ ہممت بتودیع الحبیب فلم اطق فودعته بالقلب والعین تدمع، میں نے محبوب کو الوداع کہنے کا قصد کیا تو مجھ میں اس کی طاقت نہ رہی، میں الوداع نہ کہہ سکا، تو میں نے دل سے اسے الوداع کہا، جبکہ نگاہ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، زبان سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا، اس لیے دل ہی دل سے رخصت کیا، اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، زبان سکتہ میں تھی۔ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مات حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا للہ و انا الیہ راجعون، وما فقد الماضون مثل محمد ولا بعدہ حتی القیامت یفقد، نہ تو پہلے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی کھویا ہے، اور نہ بعد والے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی شخص کو کھوئیں گے۔ تو اولین و آخرین میں سب سے معظم، سب سے محترم، سب سے مبجل اور اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے آخرت جاویدانی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں جو وصیت فرمائی، صحابہ کرام کو جن چیزوں کی طرف متنبہ فرمایا، ان میں سے بعض کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تحذیر من عبادت القبور واتخاذها مساجد، قبروں کی عبادت کرنے اور انہیں مسجد اور عبادت گاہ بنانے سے ڈرانا، تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا۔ اتخاذ بنا لینا، قبروں کو مسجد بنانا یعنی وہاں پر سجدے کرنا، عبادت گاہ بنا لینا۔ کان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال، سب سے آخری جو گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی،
قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ کو غارت کرے، انہیں ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ لا یبقین دینان علی ارض العرب، سرزمین عرب پر دو دینوں کو باقی نہ رکھا جائے، صرف دین اسلام باقی رہے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے دین کو یہاں پنپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تقول عائشہ وابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آثار نازل ہوئے، موت کے آثار طاری ہوئے، تو یطرح خمیصۃ علی وجہہ، اپنے چہرے پر ایک چادر ڈالنے لگے۔ خمیصہ، خمائص، دھاری دار سیاہ یا سرخ چادر، طرح یطرح ڈالنا۔ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِ، جب آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تو آپ چہرے سے اس کو ہٹا دیتے، تو اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالتے، پھر جب گرمی اور گھٹن محسوس ہوتی تو اس چادر کو چہرے سے ہٹا دیتے۔ فقال وهو كذلك، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن یلعن لعنا باب فتح سے ہے، رحمت سے دور کرنا۔ یحذر ما صنعوا، جو کچھ یہود و نصارہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے ڈرا رہے تھے، اس سے بچا رہے تھے، تو یہود و نصارہ پر لعنت کر کے اپنی امت کو بتلایا کہ تم اس لعنت والے کام کو مت کرنا۔ اگر تم نے اپنے نبی کی یا اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تو تم بھی اس طرح ملعون ہو جاؤ گے جس طرح یہود و نصارہ ملعون ہوئے۔ الوصیۃ الاخیرہ، آخری وصیت۔ کانت عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرہ الوفاہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات طاری ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب المرگ ہوئے، تو اس وقت عام طور پر آپ کی وصیت یہ تھی، کانت عامت وصیت رسول اللہ حین حضرہ الوفاۃ، وفات کے قریب، وفات کے وقت آپ کی عام وصیت یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو لازم پکڑو، نماز کا اہتمام کرو اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نماز کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلام باندیوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ تو الصلاۃ وما ملکت، اور وہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی غلام اور باندی، حتی جعل یغرغر بها صدره وما کاد یفیض بها لسانه، یہاں تک کہ آپ کے سینے سے یہ آواز آنے لگی اور آپ اپنی زبان سے یہ بول نہیں پا رہے تھے، یعنی غرغرے کی کیفیت طاری ہوئی، جب جسم سے روح نکلتی ہے، گلے میں آ کر دم اٹکتا ہے، تو یہ کیفیت طاری ہوئی۔ اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہی کلمات دہرا رہے ہیں، جبکہ آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری نہیں ہو رہے تھے۔ غرغر یغرغر، غرغرہ باب فعللہ، گلے میں دم اٹکنا۔ فاض یفیض فیضانا بالشیء، بولنا، کہنا۔ لسانہ یفیض کا فاعل ہے۔ ويقول علي رضي الله عنه اوصى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ اور غلام و باندی کے بارے میں وصیت فرمائی۔ وتقول عائشہ رضی اللہ عنہا ذهبت اعوذه فرفع بصره الى السماء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر آیات پڑھ کر دم کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ عوّد یعوّد تعویذ، اللہ کی پناہ میں دینا، آیات پڑھ کر دم کرنا، سورہ فلق و ناس وغیرہ پڑھ کر دم کرنا۔ تو ذہبت اعوذہ، میں آیات پڑھ کر دم کرنے لگی تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ وقال بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بلکہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بعض روایات میں پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ ہے، اور بعض روایات میں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ تو رفیق اعلیٰ وہ لوگ جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مرافقت اور ہم نشینی کا سوال کر رہے تھے۔ وَدَخَلَ عبد الرحمن بن ابی بکر وَبِيَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تر ٹہنی تھی۔ جریدتن کی جمع جرائد، ٹہنی، کھجور وغیرہ کی ٹہنی، رطبہ تر۔ جریدہ اخبار کو بھی کہا جاتا ہے، نیوز پیپر، گوشوارہ، فہرست اشیاء وغیرہ، یہاں پر ٹہنی مراد ہے۔ فنظر الیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنی کو دیکھنے لگے۔ فظننت ان لہ بہا حاجۃ، تو میں نے خیال کیا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ قالت فاخذتها فنفذتها فدفعتها الیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ان کے ہاتھ سے وہ ٹہنی لی، اسے جھاڑا، اس کے اوپر کچھ جو لکڑی وغیرہ تھی اس کو صاف کیا، نرم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نفض ینفض نفضا، جھاڑنا، گرد و غبار دور کرنا۔ فاستن بها احسن ما كان مستنن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی سے اچھی طرح مسواک فرمائی۔ استن، یستن استنان، مسواک کرنا، مستنن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک مجھے دینے لگے تو وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ ناول يناول، کسی کو پکڑانا، کسی کو دینا۔ قالت وبين يديه ركوة او علبة فيها ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا ڈونگا، ایک ڈونگا یا ڈبہ تھا جس میں پانی تھا۔ رکوا را کے فتحہ کے ساتھ اور رکوا را کے کسرہ کے ساتھ، جمع رکاؤن، چمڑے وغیرہ کا ڈونگا جس میں پانی رکھا جاتا ہے، چھوٹا ڈول یا پیالہ۔ علبتن کی جمع علب، ڈبہ، تو ایک ڈونگا یا ڈبہ تھا جس میں پانی تھا۔ فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنے ہاتھ کو داخل کرتے اور اسے اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ ثم يقول لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور فرماتے بلا شبہ موت کی ایک سختی ہوتی ہے، موت کی ایک مدہوشی ہوتی ہے۔ سکرتن کی جمع سکرات، مدہوشی، سختی۔ تو ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کے وقت سخت کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ثم نصب اصبعہ الیسریٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں انگلی کو اوپر اٹھا دیا۔ وجعل یقول، اور فرمانے لگے بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بلکہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حتی قبض، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی، نکال لی گئی۔ ومالت یدہ فی الماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پانی میں رہ گیا، پانی میں گر گیا۔ وقالت، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسہ علی فخذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ فخذ، افخاذ، ران۔ غشی علیہ ساعتن، کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری رہی۔ ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا۔ فاشخص بصرہ الی سقف البیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی چھت کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا۔
اپنی نگاہ کو مرکوز کیا، اشخص اشخاص اٹھانا بلند کرنا، رفع بصرہ ولم یترک اٹھائے رکھنا، ٹکائے رکھنا، سقف کی جمع سقوف چھت، فقال اللہم الرفیق الاعلی اور یہ دعا فرمائی اے اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، وکانت آخر کلمۃ تکلم بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکانت آخر کلمۃ تکلم بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ آخری کلمہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اپنی زبان مبارک سے بولا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ حصے کی تکمیل کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.